دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ، اس میں ایک درود پاک کی حدیث نقل فرماتے ہیں، بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم میٹھے میرے سائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے مسائل، پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں اور جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیم الرضوان کے فرامین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام صبا ناز ہے اور ان کی امی کا نام نا فاطمہ خاتون ہے نا، ان کے پرس سے نا پیسے نکل جاتے ہیں ہمیشہ اور نکلتے رہنے، ابھی بھی نکل گئے، تو اس کی استخارہ کرا دیں۔ پر سے رقم غائب ہو جاتی ہے، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بابا سے بات کر رہا ہوں، استخارہ جو والدہ کا نام خورشید افضل ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی عرصہ سے 10-15 سال سے کوئی کاروبار نہیں میرا بن رہا، کوئی چھوٹا موٹا کوئی بنتا ہے بیچ میں 5-6 ماہ کے لیے، تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، اکثر بیماری بھی رہتی ہے۔ کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، بیماری بھی رہتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بیماریوں، تنگ دستیوں، غربت، ناداری کا روحانی علاج آپ کو پیش کریں گے۔ اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جی مزید کال چلائیے۔ یاسر سلیم ملتان، اور میرا سوال ہے کہ میں آج کل کافی مسائل کا شکار ہوں، مطلب کاروباری حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ یاسر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے۔ یاسر بھائی، آپ کو روحانی علاج
मुबल्लिग़ दावत इस्लामी पेश करेंगे। इस रूहानी इलाज पर आप अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपके मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। एक कॉल थी साईं भाई ने अपने घर में परेशानियां, बीमारियां, गुर्बत, नादारी के हवाले से बयान फरमाया अपना मसला, इसका रूहानी इलाज शाह फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुम आलिया का बड़ा प्यारा रिसाला है चिड़िया और अंधा सांप। इसके सफ़ा नंबर 30 पर आपने गुर्बत से निजात का एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। अगर घर में बीमारी और गुर्बत और नादारी ने बसेरा कर लिया हो तो बिला नागा 7 रोज़ तक हर नमाज के बाद नमाज की पाबंदी करें, बाजमात नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ने की कोशिश करें और 7 रोज़ तक ये अमल करना है कि हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु, या रज़्ज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बीमारी, तंगदस्ती और नादारी से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। अगले समय भाई यासिर भाई, इन्होंने मुआशी मसाइल की फरियाद की है, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज शाह फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 31 पर आपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने का एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। आप भी इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपके जो कारोबारी मसाइल हैं, रोज़ी की तंगी के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ में बरकत होगी। या वहाबू 300 बार बाद नमाज फजर पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रोज़गार की परेशानी दूर होगी। मुद्दत इलाज 40 रोज़ तक, यानी 40 रोज़ तक बिला नागा आप फजर की नमाज के बाद या वहाबू पढ़िए 300 बार। इंशाअल्लाह ज़वजल जो भी मसाइल हैं आपके कारोबारी, रोज़गार की तंगी के मसाइल हैं, मुआशी परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह इस रूहानी इलाज की बरकत से जाती रहेंगी इंशाअल्लाह। सबा का इस्तिखारा किया गया, इनके साथ किसी किस्म के कोई असरात, जिन्नात के मामला तो नहीं आ रहे। तो जब भी ये रकम, ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन, जो भी कीमती अशिया होती है, जो मतलब दुनियावी तौर पर जिन्हें कीमती समझा जाता है, उन पर या जलीलू ये 10 मरतबा पढ़कर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चोरी से चीज़ें महफूज रहेंगे। मीठे मीठे साईं भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। बढ़ते हैं आपकी मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान तारी खालीवाल शेर से बात कर रहा हूँ। फालिश के बारे में कोई रूहानी इलाज तजवीज़ फरमा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमान भाई, फालिज का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ हिंद से बोल रहा हूँ, मुझे इस बारे में रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। क़ुव्वत समाअत के लिए क्या विर्द करना चाहिए, कौन सा रूहानी इलाज है? क़ुव्वत समाअत के लिए रूहानी इलाज आपको दरकार है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ भाई। अभी इंशाअल्लाह सवजल आपको क़ुव्वत समाअत का रूहानी इलाज अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। फरमान भाई फरमा रहे हैं, फालिज का कोई रूहानी इलाज शाह फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 28 पर आपने फालिज से बचने के रूहानी इलाज तहरीर फरमाए हैं। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शयातीन की शरारत, नीज़ फालिज और लकवे की आफत से हिफाजत होगी। तो आप भी इस वजीफ़े पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फालिज का जो असर है इसकी बरकत से वो जाता रहेगा इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ भाई, इनका एक मसला था कि क़ुव्वत समाअत में बरकत हासिल हो जाए,
اس کا کوئی روحانی علاج انہوں نے مانگا. تو ایک بہت ہی ایمان افروز انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ روحانی علاج بڑا ایمان افروز ہے. جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہے تو اس کے بعد انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیے اور پڑھیے اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس دعا کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میری بصارت میں اور میری سماعت میں برکت پیدا فرما. تو یہ عمل کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. آپ نہ صرف قوت سماعت میں برکت حاصل ہوگی بلکہ قوت بصارت میں بھی آپ کو خوب برکت حاصل ہوگی. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. پڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ان سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندش تو نہیں ہے. شمیلہ بی بی بہن کا نام، امی کا نام ہے رمضانہ بی بی. شمیلہ بنت رمضانہ. رشتے میں رکاوٹ کا استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. زہیب حسین، والدہ کا نام پروین بی بی. کوئی بھی سارے کام کرتا ہوں نا، اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے میرے کام میں. اچھا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پریشانی آ جاتی ہے. جنید بھائی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام آپ کی مرضی کے مطابق مکمل ہو جائیں، آپ کے کام ادھورے نہ رہ جائیں اور آپ کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. اس دوران جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 255 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. آپ نے کہا میرے کام پورے نہیں ہوتے اور کاموں میں پریشانی رہتی ہے، کام جو ہے اٹک جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو کاموں میں اللہ عز و جل کی مدد الہی شامل ہو جائے گی. یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. انشاءاللہ جو آپ کے کام اٹک جاتے ہیں، کام پورے نہیں ہوتے، تو مدد الہی شامل ہو جائے گی تو کام بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے شمیلہ بنت رمضانہ کا استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، بندش، جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. جلد ان کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے، اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو جائے. اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیں. انہیں چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کریں اور بلا ناغہ 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. اس دوران اگر رشتہ آ جائے، بلکہ بالفرض منگنی بھی ہو جائے، شادی کی تاریخ ہی کیوں نہ طے ہو جائے، یہ عمل جاری رکھنا ہے. اس کے 90 دن مکمل کرنے ہوں گے. ہاں، وہ دن جن میں عیسائی بہنوں کو نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان دنوں میں بھی یہ عمل کرنا ہے. لیکن کن احتیاطوں کے ساتھ وہ بغور سماعت فرما لیجیے. سورہ اخلاص کا جو پہلا جو لفظ ہے قل، یہ نہیں پڑھنا. یعنی قل هو اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد سے یہ اسٹارٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے یہ. اچھا، اس میں نیت بھی تبدیل کرنی ہوگی. جن دنوں میں تلاوت اور نمازوں کی اجازت نہیں ہے، ان دنوں میں
اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ذکر کی اس میں نیت کر لیں، اور تاہم یہ عمل جو ہے تو اس میں ناغہ نہیں ہونے دینا. اگر ناغہ بالفرض ہو بھی جائے تو نئے سرے سے دوبارہ یہ عمل شروع کرنا ہوگا. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی ہے بڑا عاصم نام ہے، اس کو دماغ کی تکلیف ہے، وہ باہر ہوتا ہے تو وہ جب میڈیسن لیتا ہے تو تب اس کو نیند آتی ہے، ورنہ اس کو نیند نہیں آتی. وہ میری امی کا نام ہے، وہ شاہدہ بی بی ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرمائے اور ان کی دماغی تکلیف بھی دور ہو جائے، ان کو نیند بھی آ جائے. استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں وہ جاب میری جو ہے نا ہاتھوں سے وہ نکل جاتی ہے، جہاں بھی میں کوئی قدم رکھتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے. مطلب اس کے بارے میں جاب ان کی مستقل جاب نہیں کر پاتے، یہ جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، پھر لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں ہم. جہاں بھی جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے تو ذرا پرماننٹ کا روزگار لگ جائے، ایسا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیے. اور کوئی ایسی وجہ وہ کیا وجوہات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات نوکری ہو، کیا کیا وجوہات ایسا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں اس کے؟ کام مقصد کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور یا ان کے مزاج کے مطابق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاب نہیں ہوتی ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا پھر مزاج میں تھوڑا غصہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی معاملات آپس میں بگڑ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج کہ کام میں دل لگے، اور آپ جس جگہ بھی جاب کریں تو یہ آپ جو وظیفہ ہے اس پر عمل کریں. یہ روحانی جو علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کریں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر اسے تحریر فرمایا ہے. اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. جب دل لگے گا تو انشاءاللہ جو آپ کے مزاج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بار بار جاب چھوٹ جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ عمل بھی نہیں ہوگا. آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں. آپ کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اجیر ہوتا ہے وہ خود تو غسیلہ نہیں ہوتا لیکن حساس ہوتا ہے، تو ہر بات کو بیچارہ فیل کر جاتا ہے. اور اس کو بعض اوقات اس کو جن کا ماتحت ہوتا ہے وہ ایسے ٹکرتے ہیں کہ وہ یعنی کہ جھاڑنے والے ہوتے ہیں، غسیلے ہوتے ہیں، مطلب بلا یعنی کہ کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہاں پر مستقل مزاجی سے جاب نہ کر سکے. تو یہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. تو لیکن ایسا وہ عمل ہو جس سے حاکم یا افسر یا سیٹھ وغیرہ وہ جو ہے تو وہ اپنے ماتحت کے لیے نرم ہو جائے. ظاہر ہے وہ بعض اوقات یہ تعلیم دونوں طرف سے ہی بچتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کا جو قوت کم ہوتی ہے دوسرے ہاتھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بعض ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں کہ جو مطلب کہ ان کے لیے پل بھر جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہ گزارنا مشکل ہوتا ہوگا. ان کے جو افسران ہوتے ہیں، ان کے جو سیٹ ہوتے ہیں، جو ان کے باس ہوتے ہیں، ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ان کی بد مزاجی کی وجہ سے، اور وہ اس بات کے اس میں رہتے ہیں ہمیں موقع ملے ابھی ہم یہ جاب چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے بڑا پیارا ایک آسان روحانی علاج تحریر فرمایا. یا عزیزو یا عزیزو 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے. جیسے روزانہ جاب پر اگر جا رہے ہیں تو اگر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ افسران یا جو حاکم ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ بات بات پر جھاڑنا ڈانٹنا، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. 41 بار یا عزیزو یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل
اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ روحانی علاج آپ نے سماعت فرمائے۔ عاصم بن شاہدہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے، کسی قسم کے کوئی اثرات عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ ان کے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرمائیے، بلکہ لکھ لیں اسے اپنے پاس۔ رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ تو یہ روحانی علاج عاصم بھائی کے لیے بھی ہو گیا، اور ہر اس اسلامی بھائی کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ جنہیں نیند نہ آتی ہوں، کہ وہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ ایک تعداد ہے جنہیں یہ مرض لاحق ہے کہ انہیں بے خوابی کی شکایت ہے، نیند نہیں آتی، جس کے لیے وہ بیچارے طرح طرح کے سلیپنگ پلز وغیرہ نیند آور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نیند آور گولیاں جو ہیں اس سے ابتداً تو نیند آ جاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے ایڈکشن ہو جاتا ہے، اس کے مطلب کہ عادت لگ جاتی ہے، اور جب تک بندہ نیند آور گولی نہ کھا لے اسے نیند ہی نہیں آتی، بلکہ بعض کو تو نیند آور گولیوں کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے۔ پہلے 1 سے نیند آ جاتی تھی، پھر 2 سے نیند آنے لگی، پھر 3 سے نیند آنے لگی، پھر 4 سے نیند آنے لگی، اس طرح وہ نیند آور گولیوں کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حال زار پر خصوصی کرم فرمائے۔ تو ان نیند آور گولیوں کی عادت نہ بنائیے، اور یہ جو روحانی علاج عرض کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کا کوئی مہربانی فرما کے روحانی علاج فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ منہ ٹیڑھا ہونے کا غالباً لقوہ سے کی مراد ہوگی، لقوے کی جو شکایت ہوتی ہے، لقوے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال۔ میری امی بیمار ہے، ان کا نام نازی اور ان کی والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی استخارہ کر کے آپ کو ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ نہیں ڈاکٹر، والدہ کا نام ہے جی عزیزم بھی، جگر کا کینسر ہے جی، انہیں ڈاکٹر دوائی کھا رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا جی۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو جگر کے کینسر کا ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سائیں بھائی جنہوں نے لقوے کا روحانی علاج مانگا، ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارا رسالہ آپ نے لکھا ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رقابی یعنی کسی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے گی۔ تو ہو سکے تو زردے کا جو رنگ ہوتا ہے آپ اس سے لا الہ الا اللہ 11 بار ایک سادہ پلیٹ پر لکھ لیں اور یہ مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل جلد لقوے سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے یہ اسلام بھائی جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مریضہ ہے جو ناہید اختر ہے، ان کو جگر کے کینسر کی شکایت ہے، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر آپ نے کینسر کے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورت مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے، یعنی جن کے مخارج اچھے ہوں، بہتر ہوں اور تلاوت
کرنا بہتر جانتے ہو گھر میں تو وہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں اور سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور وہی پانی جو ہے مریض سارا دن پیے تو انشاءاللہ عز و جل کینسر کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ جن اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، ان کی والدہ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ والدہ کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ ان کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا السلام کا ورد فرماتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے مزید فون کالز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین اتاری ہے، میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں بہت مقروض ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرا قرض اتر جائے، اور تنگی رزق ہے، رزق کا کوئی آسان ذریعہ نہیں ہے، تو برائے مہربانی کوئی اچھا وظیفہ بتا دے۔ جی حسین بھائی، ابھی آپ کو بار قرض سے خلاصی کا اور رزق میں کشادگی کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے فرحان بشیر اور والدہ کا نام ہے نعید اختر، اس کا کاروبار نہیں لگ رہا تھی۔ کاروبار نہیں لگ رہا، فرحان بشیر کا جی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حسین بھائی انہوں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے کال کی ہے اور بار قرض سے خلاصی کا اور رزق میں ان کے کشادگی ہو جائے ایسا روحانی علاج شاہ فرما دیے ان کو۔ اللہ عز و جل ان کی تنگی رزق کا جو معاملہ ہے اسے دور فرمائے اور حلال و آسان روزگار انہیں عطا فرمائے۔ قرضہ اتارنے کا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر تحریر فرمایا ہے، اور اس کی ایک حکایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ مروی ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبل سیر یعنی پہاڑ کے برابر بھی دین ہو یعنی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو۔ یعنی یہ جو دعا ہے تو اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھا کریں۔ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ جو دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تو تا حصول مراد یہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے نجات حاصل کر لیں گے اور رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ صبح شام 100 مرتبہ اور ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں۔ اس کا حوالہ ارشاد فرما دیجیے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر اچھا، اسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، تو آپ وہاں سے مدنی پنصورہ سے بھی اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فرحان بشیر کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ ہر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، عصر و مغرب کے درمیان کا یہ عمل ہے، عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس ورد کی تکرار کرنی ہے. اس کی کوئی تعداد معین و مقرر نہیں ہے، بس عصر کے سے مغرب کے درمیان یہ عمل جاری رکھنا ہے. اچھا، پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے، اور اذان عموماً 2-3 منٹ لیٹ ہوتی ہے، تو جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے پہلے سے آپ اپنے وہاں کے جو نمازوں کے اوقات کا جو ہے اس میں آپ وقت دیکھ لیجئے کیا وقت ہے سورج غروب ہونے کا، تو اس وقت کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ یہ عمل شروع کر دیں. جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو یہ عمل موقوف فرما دیجئے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی رو رو کر اپنے مسائل و پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا. جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام جہانزیب اکبر ہے، میری والدہ کا نام نصرت اکبر ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی. جلد حلال و آسان روزگار ملازمت مل جائے، اس کا روحانی علاج جہاں سے بھائی آپ کو عرض کریں گے. اسے سماعت فرما لیں، اسے نوٹ کر لیں، لکھ لیں اور اس پر عمل کریں. مزید کال چلائیں. میری بیوی، اس کا نام اللہ رکھی ہے اور اس کی ماں کا نام رمضان بی بی ہے. اس کی طبیعت اکثر نہیں ٹھیک رہتی. وہ کہتی ہے کہ میں اکثر ذہنی ٹینشن کا شکار رہتی ہوں. کمر میں اکثر درد رہتا ہے. کمر درد، ذہنی ٹینشن وغیرہ، جی اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام سید وقاص خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں چلتا سودان میں. کام نہیں چلتا، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے آپ. سب سے پہلے جہانزیب اختر بھائی ہیں، انہیں ملازمت نہیں مل رہی، جاب لیس ہیں، اس کا روحانی علاج شاہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا روحانی عمل یہ تحریر فرمایا ہے. آپ بھی بغور اسے سماعت فرما لیں کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہماری ایک اور کال ہے سید الطاف بھائی، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا اس کا روحانی علاج کہ ان کا کام نہیں چلتا ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں صفحہ نمبر 28 اس پر کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا. جو بھی جگہ ہے آپ کی، دکان ہے، فیکٹری ہے یا کارخانہ ہے، تو وہاں پر یہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اسے لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. اللہ رکھی بنت رمضان بی بی کا استخار کیا گیا. کوئی ایسے اثرات جنات جادو کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہو رہا. کمر درد اور ذہنی ٹینشن سے نجات کے لیے، شفا یابی کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں. کمر درد کا تو یہ کہ ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ نہ صرف کمر بلکہ جسم میں کہیں بھی درد ہوگا تو اس سے ان کو افاقہ حاصل ہوگا. ذہنی ٹینشن سے نجات کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. وہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. جب ذہنی ٹینشن، بے چینی، گھبراہٹ، بے قراری وغیرہ کے معاملات ہو رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد
محمد نذیر ہے، میری والدہ کا نام منور بی بی ہے، میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں اور میں بڑی دیر سے نا پریشان ہوں کاروباری معاملے میں کہنا چاہتا ہوں اور روحانی علاج بتائیں مجھے ذرا، کاروباری بہت زبردست بندش ہے۔ اللہ خیر فرمائے، مزید کال چلائیے۔ میری امی جان کو ہیپاٹائٹس ہے اور انہیں خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ ہیپاٹائٹس اور خون کی کمی، جی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد صادق ہے، والدہ کا نام بھیراما بی بی ہے۔ میری آنکھ میں چوٹ لگی ہے تو آنکھ کی جو نظر ہے نا جی وہ ختم ہو گئی، کافی ڈاکٹروں سے بھی چیک کروایا تو آنکھ جو ہے نا جی نہیں بن پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، صادق بھائی آپ کی آنکھوں کے معاملے میں بہتر فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ صادق بھائی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اسلامی بھائی انہوں نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو ہیپاٹائٹس بھی ہے، خون کی کمی بھی ہے، ایسا کوئی روحانی علاج؟ ہیپاٹائٹس کا مرض بھی جاتا رہے اور جسم میں خون بھی بننا شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ہیپاٹائٹس سے نجات کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ بوتل میں پانی کم ہو جائے تو حسب ضرورت اس میں مزید پانی ملا لیجئے اور 40 روز تک یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر اور شام پیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صادق بھائی فرما رہے ہیں ان کے آنکھ میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی روشنی غالباً یہ جاتی رہی، تو ایسا روحانی علاج جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیمار عابد صفحہ نمبر 33 پر آنکھوں کے امراض کے روحانی علاج تحریر فرمائیں۔ یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے، مدت علاج تا حصول شفا۔ نذیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، ہمارے استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاق یہ 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے جو بھی کاروباری پریشانی ہے، معاشی مسائل ہیں، اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ اب ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں نے، بیماروں نے، پریشان حالوں نے، تنگ دست و بے روزگاروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرما۔ آمین یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کے اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا پیکر اور سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو عام کرنے، خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں گم ہو کر شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار ماہ کی فضاؤں کے صدقے اور طفیل سے مستجاب و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या